روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رکھے چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق و امین صحابہ ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن محمدنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جہاں پر کھیل کے اظہار صداقت کرنا، جنگ والے نے بتایا ہے یہ بازبان جرت، جنگ والے نے بتایا ہے یہ بازبان جرت، زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا، اس کا ایک لفظ، اس کا ہر ایک لفظ جو سرے سینوں صحرا لکھا، اس نے ہر ایک لفظ جو سرے سینوں صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا، اس کا ہر ایک لفظ سرے سینوں صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا، اس نے ایمان کی پیشانی پہ، اس نے ایمان کی پیشانی پہ خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام اہلیان علاقہ اور میرے استاد محترم مولانا بلال سعید صاحب اور بزم اسام یونین کونسل سراڑی کے صدر مولانا حلیم صاحب، اسی طرح مولانا امتیاز حیدری صاحب، ان حضرات کے سامنے میری گفتگو کرنا چاند کے سامنے دیا جلانے کے مترادف ہے، کیونکہ اس وقت یہاں پر مولانا بلال سعید صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں، جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں لوگوں کے سامنے اظہار معافی ضمیر کرنا سکھایا، دونوں اساتذہ کے سامنے ہماری بات کرنا سورج کے سامنے دیا جلانے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال میں اپنے برادر دوست فیصل بھائی کی دعوت پہ یہاں حاضر ہوا۔ آج کی عظیم الشان تقریب جو 27 رمضان اور 28ویں شب کو ختم قرآن کے عنوان سے معنون ہے،
میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی اس لارے کتاب کی شروع کے 3 حروف مقطعات اور ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے۔ صاحب قرآن کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہمارے سامنے قرآن والے کا نام آتا ہے، وہ قرآن والا ہے، وہ حافظ ہے، وہ مدرس ہے، وہ مولانا ہے، وہ مفتی ہے، وہ تابعی ہے، وہ صحابی ہے۔ لیکن ایک صاحب قرآن جو قرآن کی تفسیر ہے وہ کون ہے؟ قرآن تو علم ہے، اگر عمل کی صورت میں قرآن دیکھنا ہے پھر آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس قرآن کی سطریں کاری ہے، اس قرآن کی زلفیں کالی ہے۔ وہ قرآن مکہ پہ اترتا ہے، یہ قرآن مکہ میں گھومتا ہے۔ جب ساری آسمانی کتابیں دنیا پہ نازل ہوتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آپ کو طور پہ آئیں، آپ کو آپ کی کتاب دی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عبادت خانہ بتایا جاتا ہے، وہاں پہ آئیں آپ کو کتاب ملے گی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے، وہاں آئیں آپ کو کتاب ملے گی، اگٹی ملے گی، کتابی شکل میں ملے گی۔ رب العالمین اپنی کتاب کا آغاز الف لام میم کہہ کے حروف مقطعات لا کے آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے محبوب میں تجھے یہ کتاب کی شکل میں نہیں دوں گا، تجھے صحیفوں کی شکل میں دوں گا۔ تجھے بعض قرآن غزوہ بدر میں آئے گا، بعض غزوہ احد میں آئے گا، بعض خندق میں آئے گا، بعض تو صدیق اکبر کے پاس ہوگا آئے گا، بعض عائشہ کے بستر پہ آئے گا۔ لیکن اے محبوب میں تجھے بتاتا ہوں میں تجھے کتابی شکل میں نہیں دیتا، لیکن میں اپنی کتاب کے شروع میں لگا دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب لا رہے وہ سارے انبیاء کے پاس کتابیں آئی، کتابی شکل میں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے آیا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ سے لایا جبریل امین نے، آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اہل ذوق بعض علماء نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، اس کے اندر آیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے اہل ذوق نے اس کے معنی نکالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا الف کا معنی اللہ ہے، لام کا معنی جبریل ہے اور میم کا معنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن اتارا اللہ نے، لایا جبریل نے، اتارا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یا رب العالمین آپ کتاب کے شروع میں الف لام را کے، الف لام میم را کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب، اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یا رب العالمین آپ قرآن کو کبھی غزوہ بدر میں اتار رہے، کبھی خندق میں اتار رہے، کبھی تبوک میں اتار رہے، کبھی حنین میں اتار رہے، کبھی عائشہ کے بستر پہ اتار رہے، کبھی عمر کے پاس بیٹھے عمر کی منشا بنتی ہے آپ قرآن اتار رہے۔ بتائیں آپ کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اترا اس کو کتاب کیوں کہا؟ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، صدیق اکبر کے کان سنیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، معاویہ بن ابی سفیان کی قلم جس قرآن کو کتابی شکل میں لکھے گی، 1400 سال بعد کوئی دجال، کوئی فریب خوردہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھ کے کہے گا یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے۔ اس قرآن کے 40 سپارے تھے، اس قرآن کے سپارے کو بکری نے کھایا، اس وقت کے لیے رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کر کے فرما دیا کہ یہ لاریب کتاب ہے۔ اگر تو متقی بننا چاہتا ہے تجھے سب سے پہلے اس آیت پہ یقین کرنا پڑے گا۔ دنیا پہ آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے کتابیں پڑھائی جائیں گی، انجینئر بننے کے لیے کتابیں پڑھائی جائیں گی، وکیل بننے کے لیے کتابیں پڑھائی جائیں گی، لیکن کسی کتاب کے شروع میں یہ دعویٰ نہیں کیا جائے گا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے یہ کتاب پڑھو، اس پہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انجینئر بننے کے لیے یہ کتاب پڑھو، اس پہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے
کہ جس کو پڑھنے سے پہلے بتا دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. پھر آگے یہ نہیں کہا گیا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جب کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ارے غرے نتو تیرے کے لیے نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہر ایک کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، ہدایت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ صرف متقین کے لیے ہے. تو میرے بھائیو، یہ تھا قرآن کا تعارف. تو قرآن کیسے نازل ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کتابی شکل میں نہیں آیا. لیکن کتابی شکل کیوں کہی؟ کیونکہ اس میں وہ اشارہ تھا کہ جو کتاب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے اترے گی، لیکن صحابہ اکرام اس کو لکھیں گے، وہ کتاب برحق ہوگی، وہ قرآن حقیقی ہوگا، وہ قرآن اصلی ہوگا، اس قرآن پہ ایمان لانا فرض ہوگا. اور دوسری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات اگر الف کا انکار کرے گا تو دہریہ بن جائے گا، نام کا انکار کرے گا. کیونکہ جبریل امین کے لیے اگر میں کہتا ہوں یا کوئی گمراہ کہتا ہے کہ جبریل امین نے غلطی سے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، تو اسلام کا منکر بھی کافر ہوگا. اور اگر کوئی کہتا ہے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنی تھی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانی تھی، تو اس نیم کا منکر بھی کافر ہوگا. میرے بھائیو، دوسری ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا تیرا ذکر. اللہ تعالیٰ نے لکا کیوں کہا؟ اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. میں یہاں پہ آیا، میں فیصل بھائی کو کیا کہوں کہ میں یہاں پہ آیا، بات مکمل ہو گئی، میں کہوں میں صرف آپ کے لیے آیا، یہ بات زیادہ عشق و محبت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے. کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو کیا جواب دیتے؟ کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ نے سکھایا، نماز میں ہم پڑھتے اللہ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ایک ہی تیری عبادت کرتے. جملہ مکمل ہو سکتا تھا، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ ہم تجھ کو ہی ایک مانتے ہیں، ہم تجھ کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم تجھ کو ہی حاجت روا سمجھتے ہیں. وہ ایا کی جو ضمیر حسن لائی گئی ہے وہ اس چیز کے لیے لائی گئی ہے کہ صرف اے اللہ میں تیرے لیے عبادت کرتا ہوں، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں. ایسے اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب سے کہتے ہیں اے محبوب میں تیرا تذکرہ بلند کرتا ہوں. ایک اور بات، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ نے یہ کیوں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم ذکر بلند کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں ذکر بلند کرتا ہوں. اللہ نے یہ کیوں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر بلند کرتے ہیں. جہاں پہ دشمن کا سامنا ہو، ہر طرف سے تانا زنی ہو، آدمی تنہائی کا شکار ہو، لیکن اس کا ایک دوست ہو، ایک اس کے حق میں کھڑا ہونے والا ہو، وہ وہاں کا چودھری ہو، تو وہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، وہ اس کو کہے گا تو پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب مجھے پتا ہے تیرے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا، تو کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، کبھی مکے کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، تیرے صحابہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اے میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تیرا ساتھ ہوں، میں تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا کہ 1400 سال کے بعد بھی تیرے دیوانے ایک چھوٹی سی یونین کونسل کے اندر ایک مسجد میں بیٹھ کر رات کے 11 بجے تیرا ذکر بلند کریں گے. اور تیرے وہ دشمن جو کہتے تھے اس نبی کی نرینہ اولاد نہیں ہے، وہ دم کٹے ہو جائیں گے. ان کا کوئی نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اے میرے محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا 1400 سال
سال بعد ایک بابا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، ایک بچہ جس کو دین کا کچھ پتا نہیں ہوگا، جب تیرے ناموس کی بات آئے گی وہ کہے گا میں کٹ جاؤں گا، اپنے نبی کی ناموس پہ بات نہیں آنے دوں۔ سنے بھائیو، تیسری بات مختصر کر کے اجازت چاہوں گا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کے بات مکمل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یا رب العالمین آپ خود کہہ رہے ہیں آپ ایمان والے ہو، ایمان لاؤ۔ یا رب العالمین ہم کیسا ایمان لائیں؟ ہمیں بتائیں ہمارے ایمان کی کسوٹی کیا ہے، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ۔ جب بندہ پوچھتا ہے تو رب العالمین کا قرآن بولتا ہے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آمنو بمثل ما آمنتم، ایمان لاؤ میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اے ایمان لانے والے بزرگوں، آپ کا ایمان صدیق اکبر والا ایمان چاہیے۔ اے بہادروں، اے نوجوانوں، آپ کا ایمان مجھے عمر ابن خطاب والا ایمان چاہیے۔ اے مالدار تاجروں، آپ کا ایمان مجھے عثمان بن عفان والا ایمان چاہیے۔ اے بہادروں، آپ کا ایمان مجھے عثمان علی المرتضیٰ والا ایمان چاہیے۔ اے اس دور کے سیاسی لیڈروں، آپ کا ایمان مجھے معاویہ بن ابی سفیان والا ایمان چاہیے۔ اے امت کی مائیں، آپ کا ایمان مجھے اماں عائشہ والا ایمان چاہیے، مجھے زنارہ والا ایمان چاہیے، مجھے سمیہ والا ایمان چاہیے۔ گرویا اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار صحابہ کرام کو بتا دیا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں۔ گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ کے چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق و امین صحابہ ہے، احسن حسین صحابہ ہے۔ تو جا کے دیکھ روزے میں، روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سفر جو شروع سے شروع ہوا، آپ دیکھیں گے وہ سفر غار میں بھی ساتھ تھا، مزار میں بھی ساتھ تھا، اور قیامت کی صبح تک وہ غار کا ساتھی مزار میں ساتھ